أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ تو آج انشاءاللہ تعالی ہم سورہ نور جو ہے اس کی آیت نمبر 41، تو یہ نیا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اس کا جو ہے یہ جو آیت ہے غالباً 2 آیات ہے، تو ان کا گرامیٹیکل انالیسس دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی، اور ٹرانسلیشن جو ہمیں وہاں سے نکلتا ہے وہ انشاءاللہ دیکھیں گے۔ تو پہلے قرات کر لیتے ہیں اس کی۔ الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض والطیر صافات کل قد علم صلاته وتسبیحه واللہ علیم بما یفعلون وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ۔ تو ہم چلتے ہیں آیت نمبر 1 جو ہے اس کا انالیسس۔ تو ہماری جو ہے یہ حرف استفہام ہو گیا، کیا کے میننگ میں، سوال کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لم نہیں کے میننگ میں، اور لم کے بعد فعل مضارع آتا ہے ترا۔ یہ ترا جو ہے آپ کا را حمزہ اور یا روٹ وورڈ، تو یہ با فتح یفتح سے بنتا ہے ترا، کیونکہ اس میں 2 حمزہ بھی ہے غیر سی افعال میں، یہ جو ہے حروف میں سے، اور اس میں یا بھی ہے، تو اس میں اسٹریٹ فارورڈ جو ہے ہمارا فعل مضارع بنتا نہیں ہے، تو اس میں بہت سارے تغیرات اور چینجز ہوتی ہے۔ بہرحال یہ با فتح و یفتح سے ترا یعنی فعل مضارع کا حاضر کی پہلی فارم واحد، تو کیا نہیں تم نے دیکھا، اور لم کے بعد اکثر جو مضارع آتا ہے اس میں تقریباً مفعوم کے اعتبار سے ماضی کا ہی نکلتا ہے۔ کیا نہیں تم نے دیکھا، کیا نہیں دیکھا، ان کا میننگ بے شک بھی، کہ ان اللہ یہاں پہ یہ منصوب آ رہا ہے اس لیے کیونکہ انا جوہر پہ مشبہ بالفعل ہے کہ اللہ۔ پھر اس کے بعد اس کا مفہوم دیکھتے ہیں، یسبح فعل مضارع، سبح یسبح، فعل یفعل باب سے مزید فی سے تسبیح، وہ تسبیح کرتا ہے یا کرے گا، وہ تسبیح کرتا ہے، لہو آف کی، جار مجرور آف کی، یعنی کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ وہ تسبیح کرتا ہے آف کی، یعنی وہ تسبیح کرتا ہے، اللہ کی تسبیح کرتا ہے۔ یہ بھی اس کا مفہوم نکال سکتے، کیا تم نے غور و فکر نہیں کیا، یا تم غور و فکر نہیں کرتے کہ وہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے یا کرے گا۔ کون تسبیح کرتا ہے یا کرے گا، آگے ایکسپلین ہو رہا، من وہ جو، من موصول ہے، اب ایکسپلین ہو رہا آگے کون تسبیح کر رہا ہے، اللہ کی، من وہ جو، فی السماوات سماؤن سے سماوات جار مجرور، آسمانوں میں، آسمانوں میں، اور اس طرح سے و حرف عطف و، اور تو یہاں سے فی الارض جار مجرور، اور زمین، زمین اور آسمانوں میں، یعنی زمین اور آسمانوں میں جو ہے، جو کچھ ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے یا کرے گا۔ اس کے علاوہ پھر ایکسپلین ہو رہا ہے حرف عطف اور، والطیر، طائر سے طیر یعنی پرندے، اچھا پرندے کے ساتھ آگے آپ کا اسم آ رہا ہے مجرور، تو یہ اصل میں والطیر صافات مضاف مضاف الیہ، صافات یہاں پہ یہ صف ورڈ ہے، یعنی جو ہم ایک صف بندی جو ہم کہتے ہیں، تو یہ صافات جو ہے اس کو بولتے ہیں پر پھیلائے ہوئے، یعنی جب وہ اڑتے ہیں پرندے تو اپنے جو پر ہوتے ہیں ان کی، تو وہ اسٹریٹن ہو جاتے ہیں، یعنی وہ پھیلائے ہوئے، تو پر پھیلائے ہوئے پرندے، یا وہ پرندے جن کے پر پھیلائے ہوئے، یعنی اڑان کے دوران، تو پرندے جو پر پھیلائے ہوئے ہیں،
پر پھیلائے ہوئے. تو مفہوم اس کے بعد اور پھر جو ہے علامت وقف متعلق، تو اس کا مطلب ہمارا مفہوم اس میں کمپلیٹ ہو رہا ہے. تو اس کا مفہوم ہے علم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ یعنی اللہ کی یسبح، وہ تسبیح کرتا ہے اللہ کی، لہو یعنی اس کی اللہ کی تسبیح کرتا ہے کون؟ جو من فی السماوات والارض، جو زمین اور آسمانوں میں ہے، جو زمین و آسمانوں میں مخلوق ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں یا کریں گے ہمیشہ. والطیر، اور جو پرندے ہیں، صافات جو اپنے پر پھیلائے ہوئے ہیں، جو پر پھیلائے ہوئے پرندے وہ بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، یعنی اڑنے کے دوران بھی وہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. اس کے آگے جو ہماری آیت ہے، کل اسم، ہر کوئی، قد حرف تحقیق کے لیے، قد علم آگے فعل ماضی، علم اسے نے جانا، یعنی بے شک اس نے جانا، بالتحقیق، بالتحقیق اس نے جانا. یعنی بالتحقیق ہر، یعنی ان میں سے ہر ایک نے جانا. کل قد علم، بالتحقیق ان میں سے ہر ایک نے جانا. کیا جانا؟ صلاتہ، مضاف مضاف لے، یہاں صلاتن سے مراد دعا، ان کی دعائیں یا ان کی دعا. بالتحقیق بلا کسی شبہ ان میں سے جو زمین و آسمان میں مخلوق ہے یا جو بھی چیزیں ہیں یہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. جو پرندے ہیں اپنے پر پھیلائے وہ بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. کل ان کا علم، ان میں سے ہر کوئی، بے شک ہر کسی نے جانا، صلاتہ کیا ان کی تسبیح، ان کی دعائیں، و تسبیحہ اور حرف عطف، اور ان کی تسبیح. تسبیح یہاں سے ہم اس کو مراد لے سکتے ہیں ذکر و اذکار، یہ بھی لے سکتے ہیں. یعنی ہر کوئی ان میں سے جانتا ہے یا ہر کسی نے جانا، کیا جانا؟ صلاتہ، ان کی دعائیں، و تسبیح، ان کی تسبیح. پھر اور نیکسٹ واللہ، اور اللہ، اسم، پھر آپ کے علیم، اسم مبتدا اور خبر، اس کو جملے اسمیہ مان سکتے ہیں. بہرحال علیم جو ہے یہ جاننے کے لیے میننگ ہوتا ہے. کریم پیٹرن پہ علیم یہ اسم الفاعل ہے، جاننے والا، اور دوسرا یہ علیم اسم المبالغہ بھی ہے، اسم المبالغہ، یعنی کثرت کا میننگ. اللہ جو ہے بہت جاننے والا ہے، بہت زبردست جاننے والا ہے. بما، بی حرف جار، ماں کے ساتھ، ماں موصولہ، وہ جو، کیا وہ جو، یفعلون فعل مضارع، وہ کرتے ہیں یا کریں گے. یعنی اور اللہ جو ہے زبردست جاننے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے. کیا جاننے والا؟ بما یفعلون، وہ جو کرتے ہیں کریں گے. یعنی وہ جو مخلوق زمین و آسمان ہے وہ کیا کرتے ہیں، پرندے کیا کرتے ہیں، اللہ بہت، یعنی بہت باریک باریک چیزوں کو بھی جانتا ہے کہ وہ کیا عمل کرتے ہیں. بما یفعلون، وہ کیا کرتے ہیں. پھر آگے نیکسٹ آیت ہے وَلِلَّهِ، اور حرف عطف، للہ جار مجرور، اور اللہ کے لیے، یا اللہ کا، یا اللہ کے لیے. کیا ہے؟ ملک السماوات، مضاف مضاف الیہ، آسمانوں کی بادشاہت، آسمانوں کی، ملک آسمانوں کی بادشاہت، اور اللہ کے لیے ہے آسمانوں کی بادشاہت. والارض، یعنی ملک الارض، و ملک الارض، اور زمینوں کی، زمین کی بادشاہت. قرآن پاک میں یہ ارض واحد ہے، جیسے سماء واحد ہے آسمان، لیکن اس کا سماوات جمع ہے. تو قرآن پاک میں دونوں فارمز استعمال ہوئی ہے. اس طرح سے اردن ہے، اس کی جمع اردون،
لیکن قرآن پاک میں جمع والی فارم استعمال نہیں ہے، تو ارض نہیں استعمال ہوا ہے، تو اس کو ہم بعض اوقات زمینوں کا بھی ٹرانسلیشن نکالتے ہیں، یعنی بے شک زمین و آسمانوں اور زمینوں کی یا آسمانوں اور زمین کی جو بادشاہت ہے وہ صرف اللہ کی ہے، اللہ کے لیے۔ فی الحال آخری آیت ہماری ہے، یعنی آیت کا ٹکڑا ہمارے پاس ہے، و اور حرفیات، وَإِلَى اللَّهِ جار مجرور، طرف، اللہ کی طرف، یعنی اور اللہ کی طرف کیا ہے، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، آپ کا روٹ ورڈ ہے صاد واو را، تو مصیر جو ہے، یہ جو ورڈ مصیر ہے یہ اس میں اس کے مفہوم یہ جمع ہونے کی جگہ، جمع ہونے کی جگہ، جس جگہ جمع ہو، یا لوٹنے کی جگہ، یعنی اور اللہ کی طرح سب چیزیں اللہ کی طرح لوٹنے والے ہیں، یعنی وہ جو یعنی ایٹ دی اینڈ آخر پہ ساری چیزیں اللہ کی طرف لوٹیں گی، یعنی ان کی آخر قرار کی جگہ، سکون کی جگہ اللہ کے پاس ہے، یعنی ہر کوئی چیز آخر میں اللہ کی طرف لوٹے گی۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور ہر کوئی کسی چیز کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے، یعنی بالآخر اللہ کا ہی راستہ حق اور سچ ہے، اللہ کی طرف ہر چیز کو لوٹنا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، تو ہر کسی چیز کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ تو یہ ہو گیا ہمارا مختصر سا گرامیٹیکل انالیسس، اس کا روٹ ورڈ آپ کا صاد یا اور را، مصیر۔ تو یہ بڑا آسان سا گرامیٹیکل انالیسس ہمارے سامنے آ گیا کہ الم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض والطیر صافات، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ یسبح لہ کہ تسبیح کرتے ہیں وہ کرتا ہے، کون کرتا ہے، من فی السماوات و من فی الارض، جو زمین و آسمان میں ہے اور جو پرندے اپنے پر پھیلائے ہوئے، کس کی تسبیح کرتے ہیں، یسبح ان اللہ کی، وہ سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ کل قد علم، ان میں سے ہر ایک نے جانا، کیا جانا، بالتحقیق صلاۃ ہو، ان کی دعائیں، و تسبیح ہو، اور ان کی تسبیح، واللہ علیم، اللہ بہت جانے ہو، بما یفعلون، وہ جو کرتے ہیں۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے ہے آسمان و زمین کی بادشاہت، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور سب کچھ اسی کی طرف جو ہے لوٹنے والا ہے، تو یعنی اسی کے پاس لوٹنے کی جگہ ہے، یعنی وہی لوٹنے کی جگہ ہے۔ تو سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔